وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام آخر في شان أهل بيت رسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. معزز و محتشم جملہ سامعین و حاضرین بزرگ و دوستو عزیزان جی قدر، بڑی دور و نزدیک سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوٹیوب چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری سلسلہ وار گفتگو علم دین، اس کی فضیلت، اہمیت اور اس کو حاصل کرنے کی ضرورت پر چل رہی تھی، لیکن ہم نے اس گفتگو کو موقوف کیا ہے اور آج کا جو جمعۃ المبارک کا یہ وقت ہے، جو خطاب ہے، یہ جیسا کہ آپ نے فلیکس سے دیکھ لیا ہے کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ام الحسنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا چین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب و جان کی راحت، جیسے میرے اور آپ کے امام نے کہا کہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. آج ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم نے آج کا وقت مخصوص کیا ہے. مجھے اس کے احوال پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کے اسباب پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان اعتراضات پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان اعتراضات کے جوابات دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری اس مختصر سی وقت محفل اور کانفرنس کا مدعا یہ ہے کہ ہم کل بھی اہل بیت کے نوکر تھے، ہم آج بھی اہل بیت کے نوکر ہیں. اور کیوں نہ ہو، ہم جس در پہ ہیں اور جس در پاک اور جس پاک ہستی کی نسبت سے ہماری عزتیں ہیں، ہماری پہچان ہے، ساری راحتیں ہیں، سب کچھ جن کے نام کی نسبت کے صدقے سے ہے، اگر ان کی آل کے شہزادے کی نسبت نے دونوں جہانوں میں عزت دے دی ہے، اگر آج عزت دے دی ہے تو کل قبر میں بھی عزت ملے گی، کل حشر میں بھی عزت ملے گی. اور اس وجہ سے بھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام، ان کے واسطے سے سیدہ کائنات کے نور نظر ہیں، ان کے واسطے سے سیدہ کائنات بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کے نور نظر ہیں، تو آپ کے در پاک سے، آپ کے در سے منسوب مسجد و محراب و منبر سے اور اس پر بیٹھنے والے خطیب اور خادم کی زبان سے اگر اس موقع پر شان اہل بیت اور شان سیدہ فاطمہ الزہرا کا آپ سب سمیت اظہار نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے منصب سے بھی ناانصافی ہے، منبر سے بھی ناانصافی ہے، جگہ سے بھی ناانصافی ہے، اپنے علم سے بھی ناانصافی ہے، اپنے ایمان سے بھی ناانصافی ہے، اپنے دونوں جہان کی تمام حسنات سے بھی ناانصافی ہے۔ اس لیے ہم چند باتیں اس حوالے سے آپ کی شان پاک میں عرض کریں گے، اور ان شان پاک کے اظہار میں ہی ہر بات کا جواب ہوگا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حدیث کا اگلا حصہ ہے فمن اغضبها فاغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا، اور دوسری حدیث میں ہے فمن آذاها، جس نے اس کو تکلیف دی وہ کسی بھلیکھے میں نہ رہے، وہ اپنے علم کے کسی مان میں نہ رہے، وہ غرور علم اور غرور تقوی میں مبتلا نہ رہے۔ جس نے میری لخت جگر کو ناراض کیا، تکلیف دی، گزند پہنچایا، وہ یقین رکھے کہ اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی ہے، اور قرآن کی نص ہے۔ اس کے ساتھ میں منسلک کرتا ہوں ایذا کے لفظ کے ساتھ، سورہ حجرات کی آیات کریمہ۔ ایذا کی بات آئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے سید کائنات، میری لخت جگر، میری نور نظر، میری آنکھوں کا چین، میرے دل کا قرار، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس نے آپ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اللہ کا اعلان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ قرآن کی نص یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے اس کو جان لینا چاہیے، اس پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، اس میں آخرت میں بھی اس پر اللہ کی لعنت ہے، واعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہم اس فکر کی روشنی میں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ان پاک بارگاہوں کی ادب کا سوال کرتے ہیں، ان پاک بارگاہوں کی حاضری میں، ذکر میں، نام لینے میں۔ اور نام لینے پہ میں بات ایک محبت والی عرض کر دوں، محبت کا اپنا اپنا انداز ہے۔ میں نے ایک دفعہ حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں پروگرام نور قرآن میں بھی یہ بات کی تھی۔ یہ محبت اور ادب کا پہلو ہے کہ آستانہ عالیہ سیال شریف میں جمعہ کے خطبے پر بی بی سیدہ پاک کا نام نہیں لیا جاتا۔ کسی نے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سے پوچھا کہ حضور ان کا نام خطبے میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ آپ نے محبت سے فرمایا ان کی شان وراء الورا ہے، ان کی حیا کا درجہ، جنہوں نے کل قیامت والے دن گزرنا ہے، تو انسانیت کو یہ حکم ہوگا کہ نگاہیں جھکا لو، نگاہوں کو جھکا لو۔ سید کائنات میدان محشر الصراط سے گزر کر جانے والی ہے، جن کی بارگاہوں کا ادب یہ ہے، جن کی بارگاہ کی شان یہ ہے، ادب کا مرتبہ اور مقام یہ ہے۔ فرمایا ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ ساڈی دھی بہن کا نام علل اعلان لیا جائے، یہ ادب کا پہلو ہے، یہ محبت کا اپنا۔ ہم لیتے ہیں ان کے نام کی برکت کے لیے، ان کی نام کی عظمتوں اور ان کی شانوں کے اظہار کے لیے ہم لیتے ہیں، وہ محبت کا اپنا انداز ہے، یہ محبت کا اپنا انداز ہے۔ اور علامہ اقبال نے بی بی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جو منظوم نذران عقیدت پیش کیا ہے اسے میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کے لیے چھوڑتا ہوں، اور جس نسبتوں کا حوالہ دیا ہے، ایک نقطے کی بات عرض کر کے حضرت کو میں اپنے گفتگو کے لیے ملتمس ہوتا ہوں کہ وہ ارشاد فرمائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سید کائنات بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ سیدۃ نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ اچھا یہی سمجھ لیں، آپ کے دونوں شہزادوں کے لیے فرمایا کہ وما سیدہ شباب اہل الجنہ،
حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یار اللہ نے تو سرداری قیامت والے دن، سرداری نہیں طہارت ازل سے، یہ داتا حضور فرماتے ہیں کہ طہارت ازلی جو ہے وہ اس پاک گھرانے کے ساتھ مختص ہے. حضور سید فیض عالم نے نذرانِ محبت اور عقیدت پیش کیا ہے کہ جنہیں اللہ نے ازل سے طہارت کے لیے خاص اور مختص کر لیا ہے. اللہ اکبر، ان کی شان کو بیان کرنا وراء الورا ہے، کسی نقص اور خامی کی ان کی طرف ابتدا کرنا تو بابا بڑی جرت کی بات ہے. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو ان کی خاک کے ذروں کی شفاعت کے طلبگار ہیں. وہ خاک کے ذرے جو ان کے قدموں سے لگ گئے ہیں، وہ رش کے کمر ہیں، کمر کو بھی ان کی عظمتوں پہ ناز آتا ہے. ہم تو ان قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کی شفاعت کے اور اس وسیلے کے طلبگار ہیں، اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی. ہم تو اتنی جسارت کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور یاد رکھنا، علم وہی علم ہے جو ان پاک در والوں کی عظمت پہ قربان ہوتا ہے. علم وہی علم ہے جو ان پاک لوگوں کی عظمت کے لیے قربان ہوتا ہے. زبان وہی زبان ہے جو ان پاک لوگوں کی عظمت کے بیان کے لیے کھلتی ہے. سوچ وہی سوچ ہے جو ان کی عظمتوں اور ان کی پاکیوں کو بیان کرنے کے لیے خرچ اور صرف ہوتی ہے. تو سیدۃ نساء العالمین، پوری جہان کی عورتوں کی سردار. آپ نے کبھی سوچا کہ یہ اعزاز آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل کیوں نہیں ہوا؟ ان کو کیوں حاصل ہوا ہے؟ تفصیلی بات کر سکتا ہوں لیکن نقطے کی بات سمجھاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جو نسبت بی بی سیدہ کائنات کو ملی ہے وہ نسبت کائنات میں کسی اور کو ملی ہی نہیں ہے. اور اگر یہ نسبت نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر باقی جو آپ کی بہنیں ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کو یہ اعزاز کیوں نہیں ملا ہے؟ وجہ اس لیے نہیں ملا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت سے حضور کی بنات اور بیٹیاں تو ہیں، لیکن آگے جو سعادت خوشبختی امام حسن و حسین کے ذریعے سے عطا ہوئی ہے وہ صرف بی بی سیدہ پاک کو عطا ہوئی ہے. اور شوہر نامدار جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے، ان کو ان کی وجہ سے، انہیں ان کی وجہ سے جو سعادت ملی ہے وہ اور کسی بنات میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوئے. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اے سیدہ پاک، تیری عظمتوں کو سلام. کائنات میں تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، تجھ جیسی بیٹی کوئی نہیں ہے، تجھ جیسی ماں کوئی نہیں ہے، تجھ جیسا لخت جگر کوئی نہیں ہے. تجھے ماں بھی عظمتوں والی عطا ہوئی ہے، تو خود عظمتوں والی ماں ہے، تو عظمتوں والی اولاد ہے، تجھے اللہ نے اولاد بھی عظمتوں والی عطا کی ہے. عظمتیں، شانیں، رفعتیں، ہر شے نے تیرے اوپر چھاؤں کی ہوئی ہے، تیرے اوپر سایہ کیا ہوا ہے. بلکہ ادب کے ساتھ کہوں گا، ہر عظمت تیرے قدموں پہ قربان ہے، ہر شان تیرے قدموں پہ قربان ہے، ہر رفعت تیرے قدموں پہ قربان ہے. میں نے الفاظ عقیدت اور وفور محبت کے ساتھ، وفور عشق کے ساتھ، وفور وفا کے ساتھ یہ بات عرض کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت ان کے چادر تطہیر کی برکت سے، یار ہم تو اتنے گناہگار ہیں کہ ہم تو ان کا پاک نام اپنی ان گناہگار اور گندی زبانوں سے لینا بھی سوء ادب سمجھتے ہیں. پھر کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ ان کے پاک نام کی برکت سے رب ہمیں پاک کر دے، ان کی وجہ سے اللہ ہمیں پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں اس پاکی کی، اس ازلی پاکی کی ادنا سی خیرات اللہ ہمیں بھی عطا کر دے کہ اللہ نے جس پاکی کے ذریعے سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس پاکی کی ساتھ اللہ نے انہیں مختص کیا ہے، اللہ اس پاکی کی خیرات اور اس پاکی کا ادنا سا چھینٹا ہم سب، آپ سب اور جملہ پوری امت کے غلامان اہل بیت کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے مالا مال فرمائے. Truth TV